نظر سے نظر ملی بائی صدف آصف پارٹ 2 اینڈ لاسٹ پارٹ۔ نائمہ نے اپنی چال چل دی تھی اور مکمل طور پر پرسکون ہو گئی۔ ماروی کی خاموشی، سمر کی انا ان کو ایک دوسرے سے جدا کر سکتی تھی۔ نائمہ کو وہ دونوں ہی بہت عزیز تھے۔ کسی ایک کی آنکھ سے گرتا آنسو اس کے دل پر جا پڑتا۔ اب بچھڑنے کا خوف انہیں ہمت دکھانے پر مجبور کر دے گا۔ بس دیکھنا یہ تھا کہ پہل کس کی جانب سے ہوتی ہے۔ نائمہ نے آنکھیں مچکا کر مزہ لیا اور تکیے پر سر رکھنے کے بعد ریموٹ اٹھا کر اے سی کی کولنگ بڑھا دی۔ حبس زدہ فضا میں ایک ہی بات مسلسل سوچ سوچ کر ماروی کا جیسے دم گھٹنے لگا۔ وہ ٹیرس پر نکل آئی، ادھر ادھر کے نظارے کیے، اچانک برابر میں جھانکا تو ٹھٹک کر رہ گئی۔ سمر بالکنی میں کسی فریم کی طرح ایستادہ گمسم کھڑا اسے پیاسی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ فراخ پیشانی پر بکھرے گھنے بال، صاف رنگت اور بڑھی ہوئی شیپ، لمبے قد اور سوٹیبل جسم کے ساتھ ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے وہ بہت ہی شاندار لگ رہا تھا، مگر چہرے کے تاثرات چیخ چیخ کر اس کی اندرونی کیفیت کی غمازی کر رہے تھے۔ ماروی کے دل کو کچھ ہونے لگا، وجود میں دھواں سا پھیلتا چلا گیا اور اندر ہی اندر اشکوں کی بارش شروع ہو گئی۔ کیا یہ اپنی شادی سے خوش نہیں ہے؟ ماروی نے مخروطی انگلیوں کو مسلتے ہوئے اس کے تاثرات کو بغور جانچا۔ میں ہمیشہ کی خوش فہم ہوں، اپنی کسی کولیگ سے شادی کرنے چلا ہے تو خوش کیوں نہیں ہوگا؟ دل میں تو لڈو پھوٹ رہے ہوں گے۔ خود کی نفی کرتے ہوئے اس نے زور سے لب کاٹے۔ بھلا میں اتنی اداس شکل بنا کر اس بانگڑ بلے کو خوش ہونے کا موقع کیوں دوں؟ اس نے سمر کی جانب زبردستی کی مسکراہٹ پاس کی، ادھر سے بھی جوابی مسکراہٹ سے نوازا گیا۔ چلو اچھا ہے، اب میری روزانہ چائے بنانے کی مشقت سے جان چھٹ جائے گی۔ اس کی بیوی آنے والی ہے، خود سنبھال لے گی۔ الٹی سیدھی باتیں ذہن میں گردش کرنے لگی۔ ایک دوسرے سے محبت ان کی فطرت میں شامل تھی، مگر کبھی اظہار کا سوچا ہی نہیں۔ اب جو ایک دوسرے سے الگ ہونے کا خوف پیدا ہوا تو بے یقینی کے عالم میں چپ چاپ کھڑے ایک دوسرے کو تکتے چلے گئے۔ نظر سے نظر ملی، ایک شعلہ سا لپکا اور وجود میں ہجر کے بھان بھر جل اٹھے۔ دونوں پر اداسی کی کیفیت طاری ہو گئی، یکایک بادل گرج اٹھے اور تیز جھگڑ چلنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد بارش شروع ہو گئی، مگر ان دونوں پر پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ ویسے ہی ساکت کھڑے بھیگتے رہے، ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ماروی، رملہ کی آواز نے اس کے تسلسل کو توڑا۔ کیا ہوا امی؟ لہجہ تھوڑا بیزار سا ہوا۔ وہ افطاری کے بعد اپنے جھولے پر لیٹی آرام کر رہی تھی۔ بیٹا، میں تمہارے تایا ابا کی طرف جا رہی ہوں، تم بھی چلو، رملہ نے مسکرا کر دعوت دی۔ کیوں روز روز وہاں جانا ضروری ہے؟ ماروی نے سر اٹھا کر ماں کو دیکھا اور ٹنگ کر پوچھا۔ کیا ہو گیا لڑکی، تمہارا دماغ اتنا گرم کیوں ہو رہا ہے؟ انہوں نے بیٹی کو جھاڑا۔ اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہے، ویسے بھی اب ان کی بہو آنے والی ہے، کم جانا ہی ٹھیک ہے۔ اس نے ہونٹ چباتے ہوئے سوچا، چل رہی ہو یا نہیں؟ انہوں نے کاندھے پر ہاتھ کا دباؤ ڈالا۔ نہیں جانا مجھے۔ ماروی نے نظر اٹھا کر ماں کو دیکھا اور نفی میں گردن ہلا دی۔ اسے کیا ہوا؟ وہ حیرت سے بیٹی کو دیکھنے لگی جو برابر میں جانے کے بہانے ڈھونڈتی تھی اور اب پتھر کی طرح ایک جگہ جمی پڑی تھی۔ اچھا تو پھر میں تو جا رہی ہوں، آج کل کے بچوں کے تو دماغ ہی نہیں ملتے ہیں۔ وہ بولتی ہوئی باہر نکل گئی۔ سمر سے تو کوئی امید ہی نہیں، وہ تو پہلے سے ہی بے مروت تھا، مگر تائی اماں بھی تو مجھ سے محبتوں کا دعویٰ کرتی تھیں، اور نموں کا تو دن میرے بغیر گزرتا نہیں، پھر بھی میرے لیے کسی نے نہیں سوچا، کسی کو بھی میرا خیال نہ آیا۔ اس بات نے دکھ کو بڑھا دیا تھا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بارش میں بھیگنے کی وجہ سے اس پر شدید قسم کا نزلے و زکام کا حملہ ہوا۔
روزہ بھی بڑی مشکل سے گزارا۔ افطاری کے بعد وہ منہ سر لپیٹے کمرے میں پڑا تھا جب نائمہ اندر داخل ہوئی۔ بھائی کیا ہوا؟ اس نے پاس بیٹھ کر پوچھا۔ نزلہ ہے اور سر میں بھی شدید تکلیف ہے، اس نے کراہتے ہوئے سر کو تھاما۔ اوہ، 1 منٹ میں دوا لے کر آتی ہوں۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ طبیعت خرابی تو ایک بہانہ ہے، ورنہ جدائی کی تکلیف تو روح میں اتر گئی ہے۔ وہ مسلسل ایک ہی بات سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا۔ عجیب اتفاق ہے، ادھر ماروی بیگم بستر پر پڑی ہوئی ہیں اور آپ کی طبیعت بھی ناساز ہے۔ نائمن نے سمر کے منہ میں زبردستی گولی ٹھونس کر پانی کا گلاس تھماتے ہوئے اپنے دل سے گڑا۔ اس بندریا کو کیا ہو گیا؟ سمر نے سر درد کی گولی حلق سے اتارتے ہوئے بظاہر سرسری انداز میں پوچھا۔ پتہ نہیں، شاید کل سے فلو ہو رہا ہے، سمر کی آنکھوں میں پھیلتی بے چینی کو بغور دیکھ کر جواب دیا۔ ویسے میں ابھی وہیں سے آ رہی ہوں، اس کا بھی یہی سوال تھا کہ لکڑ بھگا کیوں بیمار پڑ گیا ہے۔ نائمہ نے ایک اور گپ ماری مگر اس سے مسکرایا بھی نہیں گیا۔ بھائی ایک بات سچ سچ بتاؤں، کیا آپ ماروی کو پسند کرتے ہو؟ اس نے سوچنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، اس مرحلے پر جب وہ کسی اور کی ہونے چلی ہے یہ بات کیسے منہ سے نکالتا؟ اچھا تو پھر خود سے لڑتے لڑتے مر جانا مگر کبھی اعتراف نہیں کرنا۔ نائمہ نے چڑ کر ماتھے پر ہاتھ مارا۔ بڑی بھابھی خیریت تو ہے؟ کیا کوئی عدالت لگی ہوئی ہے؟ رملہ نے پرمزہ انداز میں ان کے پاس بیٹھی نائمہ کو دیکھ کر کہا۔ ہاں، تم پر فرد جرم کرنی ہے، نسرین نے کمر کے پیچھے گاؤن تکیہ لگاتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا۔ پھر تو اللہ بچائے، رملہ نے کان کی لوئیں چھو کر شرارتی انداز میں کہا۔ یہ بتاؤ کہ گھر میں لڑکا موجود ہوتے ہوئے تم ماروی کا رشتہ باہر کیوں تلاش کر رہی ہو؟ انہوں نے تھوڑا ناراضی کا اظہار کیا۔ میں تو رملہ سے بات نہ بن پائی تو حق لا کر چپ ہو گئی۔ کیا میں تو تم سے عقل مند تو میری چھٹکی نکلی جس نے مشورہ دیا کہ عید کے پرمسرت موقع پر ان 2 لڑاکا اور جنگجو نسل سے تعلق رکھنے والوں کی بات پکی کر دی جائے۔ نسرین نے فراخ دلی سے بیٹی کو سراہا۔ نائمہ نے چاچی کو دیکھ کر دانت نکالے۔ میرے بچے ادھر آؤ، تم نے اپنی چاچی کا مان رکھ لیا۔ رملہ کی خوشی سے بانچیں کھل اٹھی۔ نائمہ کو گلے سے لگا کر ماتھا چوما۔ بس تو پھر چاند رات کو ہم ماروی کی عیدی لے کر آئیں گے۔ نسرین نے فیصلہ سنا کر بات ختم کی اور ان کے انگ انگ میں مسرت دوڑنے لگی۔ لکڑی کا جھولا چوں چوں کی آواز نکالتا ہوا ہوا کے ساتھ ساتھ ہل رہا تھا۔ سمر بوجھل قدموں سے لون کی طرف چلا آیا۔ اس کی نگاہیں جم کر رہ گئیں۔ ماروی آنکھیں موندے جھولے پر بے سدھ پڑی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ نیچے لچکا ہوا مسلسل ہل رہا تھا۔ اسے یوں دنیا و معافیہ سے بے خبر لیٹے دیکھا تو وہ گھبرا گیا۔ دل میں عجیب عجیب سے خیالات اور اندیشے جاگ پڑے۔ یہ ایسے کیوں لیٹی ہے؟ سمر نے جھک کر اسے بغور گھورا اور سرد کلائی تھامی۔ کیا ہوا؟ کیوں تنگ کر رہے ہو؟ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی اور چٹک کر بولی۔ سوری، میں سمجھا تھا کہ شاید تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہے، جب ہی ایسی لیٹی ہو۔ ماروی کی آواز پر سمر نے سر اٹھا کر دیکھا اور اطمینان بھرا سانس لیا۔ فکر نہ کرو، میں بہت سخت جان ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ نگاہیں ملاتے ہوئے اس کا لہجہ شکایتی ہوا۔ واہ بھئی، یہ تو وہ مثال ہو گئی کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ سمر کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اب پتہ نہیں چور کون ہے اور کوتوال کون؟ ماروی نے الٹا طنز کیا اور جھولے پر سے اتر گئی۔ تیزی سے چلتے ہوئے سبز روش عبور کی، اس کا دوپٹہ ساتھ ساتھ گھسیٹتا چلا جا رہا تھا۔ سمر کی نگاہیں ماروی کے ساتھ ساتھ متحرک ہوئیں۔ ذہن ایک فیصلے تک پہنچا، یہ بھی مجھ سے بے پناہ پیار کرتی ہے۔ آنکھوں پر ایک دھند سی چھائی ہوئی تھی جو اب چھٹ گئی اور ہر بات واضح ہوتی چلی گئی۔ اس نے وہ راز پا لیا جو ماروی نے خود سے بھی چھپایا ہوا تھا۔ میں نے رملہ سے ماروی کے رشتے کی بات کی ہے۔ نسرین نے رات کو سوتے وقت
शौहर के कानों में बात डालना ज़रूरी समझी। अच्छा, मगर किसके रिश्ते की बात? और हम तो अभी शादी की पोजीशन में नहीं है। उन्होंने जान कर अनजान बनते हुए कहा। जमाल, आप भी कमाल करते हैं। और हमसे बड़ा भी हमारा एक बेटा है, समर। मैं उसकी बात कर रही हूँ। वो पैरों पर चादर फैलाए हुए शौहर पर बिगड़ी। आपने अकेले ये फैसला कैसे कर लिया कि मैं उस निकम्मे से अपनी प्यारी भतीजी की शादी होने दूंगा? उन्होंने कतियत से कहा। यह फैसला मैंने नहीं किया है। नसरीन ने कुछ सोचकर मजे से ना में गर्दन हिलाई। तो फिर किसने किया है? शौक के आलम में तकिया से सर उठाया और अजीज जान बीवी को घूरा। शायद आप भूल गए हैं कि उन दोनों की बात तो बचपन से ही तय है। नसरीन ने पुराना हवाला दिया। है नहीं थी। उस वक्त हमारी वालदा साहिबा को अपने पोते के करतूतों का पता नहीं था। उन्होंने तेज लहजा अपनाया। क्यों, मेरे बच्चे ने ऐसा क्या कर दिया? नसरीन की ममता फड़क उठी। एकदम मरासी की औलाद लगता है। वो जज्बात में आकर खुद को बुरा बोल गए। बीवी की हंसी छुट गई। मेरा मतलब है, लंबे बाल और औरतों की तरह जेवरात लटकाए घूमता है। ये भला कोई शरीफों के तौर तरीके हैं? जमाल साहब ने बरहम होकर कहा। अच्छा, अगर वो इन सब चीजों को छोड़ दे तो? नसरीन ने शौहर के हाथ पर हाथ रखकर मनाना चाहा। तब सोचा जा सकता है। वो मुस्कुराकर सर हिलाने लगे। कुछ भी हो, था तो उनका खून। उसकी खुशियों की राह में कैसे रुकावट बनते? वो जो आपने नौकरी छोड़ने वाली शर्त लगाई थी, उसका क्या हुआ? नसरीन ने मन में उठता आखिरी अंदेशा दूर करना चाहा। अब उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? वैसे भी वो अपनी फील्ड में सेट हो चुका है। उन्होंने हार तस्लीम करते हुए तकिए पर सर रखा। शुक्र है। बाप बेटे में सुलह के आसार तो न पैदा हुए। नसरीन के मुंह से बेसाख्ता निकला और सीने से सुकून की सांस खारिज हुई। बीवी के अंदाज पर वो मुस्कुराते हुए सोचने पड़ गए। चंद दिनों कबल जमाल साहब टीवी पर घरों में काम करने वाली बच्चियों पर तशद्दुद के खिलाफ बनाई जाने वाली एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म देख रहे थे। थीम इतना स्ट्रॉन्ग था कि बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। फिल्म में बहुत मौसर अंदाज में समाज के ऐसे बदसूरत रवैयों को उजागर किया गया था जिसका आम तौर पर इदराक नहीं था। कहानी एक समाजी तहरीक पर मबनी थी जो बेसहारा बच्चियों के हुकूक के लिए लड़ने के साथ साथ उन्हें साइबा फराहिम करने की कोशिशों में मसरूफ़ रहती। जमाल साहब ने फिल्म के अख्ताम पर जब हिदायतकार के तौर पर समर जमाल का नाम देखा तो उनका दिल फ़ख्र से भर गया। उन्हें इस बात की खबर ही नहीं थी कि बेटा मशहूर हिदायतकार के तौर पर शोहरत पा चुका है और इस तरह से बुराइयों के खिलाफ जंग में हिस्सा ले रहा है। नाइमा समर से ये बात बिल्कुल छुपा गई कि मारवी तक जाती उसकी राहें खास हद तक हमवार हो चुकी हैं। भाई, फिर आपने क्या सोचा? उसने कमरे में घुसते ही एक बार फिर समर का पीछा लेने की ठानी। मैंने कुछ नहीं सोचा और तुम अब पागलों वाली बातें बंद करो। वो बेख्तियार बालों को मुट्ठी में बेचे हुए कराहा। मारवी को किसी और का होते देखना उसके बर्दाश्त से बाहर था, मगर समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। सोचों ने पागल कर डाला। ओके, तो फिर आप ही कोई होशमंदों वाला काम कर लें। नायमा ने भी दो बदो जवाब दे दिया। मेरे सर में पहले ही दर्द है, अब मजीद दिमाग मत चाटो। उसे झड़कने लगा। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बिल्कुल चुप रहूंगी, मगर शर्त यह है कि आप भी मजनू फरहाद और रांझे के गद्दी नशी बनने की जगह नॉर्मल लाइफ की तरफ लौट आएं। उसका अंदाज मजा से भरपूर था। मैं करूं भी तो क्या? मारवी की तो बात तय होने वाली है। सबर ने थक हार कर बहन को दिल का दर्द सुनाया। बात तय होने वाली है, अभी हुई तो नहीं है ना? उसने अपनी फतह पर मुस्कुराते हुए राह दिखाई। क्या मतलब? ओह हाँ, वाकई मैंने ये बात क्यों नहीं सोची, मगर वो डैड। मायूसी के बादल एकदम छटते चले गए। वो मुस्कुराया, मगर बाप का खौफ तारी हुआ। हाँ, तो डैड को खुश करना कौन सा मुश्किल है? कुछ पैसे खर्च करके अपने बाल छोटे करवा लें। नायमा ने शरारत से उसके बालों की पोनी की जानिब इशारा किया। हाँ, ये ठीक है।
اس طرح ان سے بات کرنا آسان ہو جائے گا۔ وہ جلدی سے سر ہلانے لگا، خیال رہے کہ اتنی دیر نہ ہو جائے کہ پھر کچھ نہ ہو پائے۔ نائمہ نے ناک پر سے چشمہ جماتے ہوئے بڑے معتبر انداز میں کہا اور وہاں سے اٹھ گئی۔ اف اف، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ سمر نے مسکراتے ہوئے سوچا، ہاتھ سے کڑا اتارا، گلے سے زنجیر اتار کر دراز میں رکھ دی اور بال کچوانے کے ارادے سے گھر سے نکل گیا۔ ماروی سادے حلیے میں بھی بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ سبز کڑاہی والے سیاہ کرتے پجامے پر لمبا سا ساتھ ساتھ گھسیٹتا ہوا سبز دوپٹہ، کانوں میں سونے کے ٹاپس، نرم ملائم کلائیوں میں سونے کی ایک چوڑی ڈالے، بڑے بڑے آنکھوں میں کاجل لگائے، سفید ملائم پیروں میں سیاہ چپل اور بالوں کی سادی سی چوٹی گوند کر ایک سائڈ پر ڈالے۔ وہ چاند ہونے کا اعلان کی منتظر تھی کہ اچانک نائمہ اور نسرین ہاتھوں میں بڑے بڑے ڈبے لیے اندر داخل ہوئیں۔ ان کے پیچھے منجلے بیٹھے ارحم کے ہاتھوں میں مٹھائی کا ٹوکرا اٹھائے گھسا۔ سب سے چھوٹے نے پھلوں کے ٹوکرے کا وزن برداشت کیا ہوا تھا۔ رملہ کھل اٹھی، دونوں ہاتھ پھیلا کر خوش دلی سے جٹھانی کا استقبال کیا۔ ماروی حیرت سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جمال مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ نہال نے خوش ہو کر بھائی بھاوج کا استقبال کیا۔ وہ سب لان میں پچھلی کرسیوں پر ہی بیٹھ گئے۔ لو بھائی، ہماری ماروی کی عیدیں آ گئی۔ خالہ وزیرہ بھی شام سے یہی موجود تھی، ناک پر انگلی رکھ کر چہک اٹھی۔ عیدی؟ ماروی کے کان کھڑے ہوئے۔ ماشاء اللہ سے خالہ، اللہ نے آپ کے منہ سے نکلی بات پوری کر دی۔ رملہ نے سر ہلا کر انہیں دیکھا۔ ہاں بیٹا، اسی لیے کہتے ہیں منہ سے ہمیشہ اچھی بات نکالو، وہ پرجوش ہو کر بولی۔ حق ہے۔ خوشی رملہ کے چہرے سے پھوٹی پڑ رہی تھی، جبکہ ماروی حق و دک ہو کر سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ بی بنو، کچھ شرم کرو، تھوڑی حیا ہی کر لو۔ نائمہ نے اسے ساکت دیکھا تو قریب آ کر چٹکی کاٹی۔ ایک منٹ، تم ادھر آؤ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کونے میں لے گئی۔ کیا ہوا، بولو۔ نائمہ کو پتا تھا کہ اسے کیا پوچھنا ہے، پھر بھی انجان بن گئی۔ تم نے تو اس دن کچھ اور کہا تھا کہ… اس نے کہنا چاہا مگر نائمہ نے بات کاٹ دی۔ ہاں، جھوٹ کہا تھا۔ نائمہ نے مزے سے گردن ہلائی۔ کیا جھوٹ؟ ماروی کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ ہاں جھوٹ، مجھے پورا یقین تھا تم دونوں اپنی اپنی انا کے گنبد میں مقید منہ سے کبھی بھی اظہار نہیں کرو گے، ہمیشہ پرواہ نہیں کے تاثرات منہ پر چسپاں کیے من ہی من میں ایک دوسرے کو ٹوٹ کر چارتے رہو گے، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ نائمہ نے نگاہیں چرا کر تفصیل سے ساری بات بتا دی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے دیکھا۔ ماروی، میں نے صرف تم دونوں کی خاطر ایسا کیا۔ اس نے پہلی بار معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا، اس کا ہاتھ تھام کر سمجھانا چاہا۔ ایک منٹ، کان کھول کر سن لو، میں سمر سے شادی نہیں کروں گی۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ نائمہ کے دل کو دھچکا پہنچا۔ ہاں، میرا یہ آخری فیصلہ ہے، جا کر سب کو بتا دو۔ کچھ پل کی خاموشی کے بعد نائمہ کی سماعتوں میں اس کا پتھر سا لہجہ ٹکرایا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کے چہرے کے سخت تاثرات دیکھتی رہ گئی۔ ماروی، عید کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ اس کے کمرے میں داخل ہوا اور دھیمے لہجے میں پکارا۔ جی فرمائیے۔ وہ سادہ سے حلیے میں ایسے ہی کھڑی تھی، لہجے میں جان بوجھ کر تکلف لے آئی۔ تم نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے؟ ایک ایک لفظ اس نے چبا چبا کر ادا کیا۔ ہاں، میں نے اس رشتے سے انکار کیا ہے، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ سفید کرتا شلوار میں فوجی ہیئر کٹ اس کی وجاہت میں کئی گنا اضافے کا باعث بن گیا تھا۔ وجہ جان سکتا ہوں؟ سمر نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر جارحانہ انداز میں جھنجھوڑا۔ میں شاید تمہاری ہائی سوسائٹی کے تقاضے نبھانے میں ناکام ثابت ہوں۔ ماروی نے نگاہیں چرائیں، لبوں پر اندیشے جاگے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیسی باتیں من میں پال بیٹھی ہو؟ وہ حیران ہو کر پوچھنے لگا۔ تم نے ہی مجھے یہ سب سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ منہ سے شکوہ پھسل گیا۔ میں نے ایسا کیا کیا؟ اس نے انگلی اپنے سینے پر مار کر اس سے پوچھا۔
میں فیشن اور گلیمر سے دور بھاگنے والی سادہ مزاج لڑکی ہوں جسے ہلے گلے شور شرابہ اور پارٹیوں وغیرہ کا شوق نہیں۔ اس نے بات بدلی۔ مجھے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سمر نے بے تابی سے ماروی کو سمجھانا چاہا۔ ابھی فرق نہیں پڑتا، مگر میری دنیا سے تمہاری دنیا بہت مختلف ہے۔ شادی کے بعد یہ باتیں ہمارے درمیان ایک اندیکھی خلیج کی طرح حائل ہو جائیں گی۔ الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے لبوں سے خارج ہوئے۔ تم نے ابھی تک میری محبت کو جانا ہی کہاں ہے، جو مستقبل کی باتیں قبل اس وقت فرض کر بیٹھی ہو۔ اس نے ماروی کا ہاتھ تھام کر دکھی لہجے میں بتایا، اپنی محبت کو حاصل نہ کرنا تکلیف دہ ہوتا ہے، مگر پیار پا کر کھونے کی اذیت ناقابل برداشت ہو جاتی ہے، اور میں ایسا لمحہ اپنی زندگی میں آنے نہیں دوں گی۔ بس اسی لیے انکار کیا ہے۔ نہ جانے کیوں دو آنسو پلک سے ٹوٹ کر سمر کے ہاتھوں پر آ گرے۔ وہ بے چین ہونے لگا۔ تم کو یہ ادراک کیسے ہوا کہ میں تمہیں کل کو چھوڑ دوں گا؟ اس نے دانت پیسے۔ بس مجھے ایسا لگتا ہے، وہ ہڈہرمی سے بولی۔ ماروی، مجھے ایسی سزا نہ دو جو مجھ سے برداشت نہ ہو سکے۔ وہ اس کی ضد پر بہت بے بس دکھائی دیا، شانوں کو تھام کر بولا، اب ان باتوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں فیصلہ کر چکی ہوں۔ ماروی نے بلا جواز سختی دکھائی اور نرمی سے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ میرے پاس تمہارے بغیر جینے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس نے چاہتوں کی شدت اپنے لہجے میں سمو کے کہا۔ وہ لمحے بھر کو جگمگا گئی۔ یہ بھول ہے تمہاری۔ ماروی نے اس کی بات مسترد کر دی۔ کیا تم کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ سمر کو ایک اور خیال آیا تو لہجے میں طنز در آیا۔ ہاں، کرنا چاہتی ہوں۔ تو اس نے بھی ضدی انداز میں حامی بھر لی۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم کسی اور کی کیسے بن سکتی ہو۔ اس کی باتیں جیسے کانٹوں پر گھسیٹ ڈالا ہو۔ ایک دم اکھڑے لہجے میں بولا، آپ ہوتے کون ہیں یہ فیصلہ کرنے والے؟ اسے بھی آگ لگ گئی تھی۔ اس بات کا تمہیں بہت جلد پتہ لگ جائے گا، میں ہوتا کون ہوں۔ اب تمہیں مسز سمر جمال کی حیثیت دینے کے بعد ہی بات کروں گا۔ اس نے چیلنج کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ جہاں کی تہاں بھونچکی سی کھڑی رہ گئی۔ ماروی شام کو سو کر اٹھی تو خود کو بہت فریش محسوس کر رہی تھی۔ بال سلجھا کر دوبارہ چوٹی باندھنے لگی تو آئینے میں اپنا بے رونق چہرہ اور گلابی ہوتی آنکھیں دیکھی۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ آج عید کا دن ہے۔ اس کے شادی سے انکار پر رملہ بہت ناراض تھی۔ نہال کو بھی بیٹی کی بات نے دکھ پہنچایا۔ وہ نماز کے بعد سے جو کمرے میں پڑی تھی تو کسی نے اٹھانے کی زحمت بھی نہیں کی۔ روتے روتے کب اس کی آنکھ لگی پتہ ہی نہیں چلا۔ ماروی، چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ نائمہ نے دھڑ سے دروازہ کھولا اور مسرت سے چیخ ماری۔ اس کے ہاتھ میں عیدی والی ریڈ فراک تھی جس پر سلور رنگوں سے باریک اور دیدہ زیب کام اپنی بہار دکھا رہا تھا۔ سلور بنارسی چوڑی دار پاجامہ اور بڑا سا شیفون کا دوپٹہ، سلور پینسل ہیل کی سینڈل، پرس، چوڑیوں کے ساتھ ایک زبردست سا جویلری سیٹ۔ ماروی نے پسندیدہ نگاہوں سے تمام چیزوں کو دیکھا جو نائمہ ڈبوں سے نکال نکال کر بستر پر رکھ رہی تھی۔ جاؤ بھائی، کھڑی کیوں ہو؟ سارے مہمان آ چکے ہیں۔ اس نے ماروی کا ہاتھ پکڑ کر واش روم کی جانب دھکیلا۔ کس لیے تیار ہوں؟ وہ حیران ہو کر پوچھنے لگی۔ کمال ہے، یہ بھی میں بتاؤں؟ چلو جلدی کرو۔ نائمہ نے ہبڑ دبڑ مچا کر اسے زبردستی کپڑے بدلوائے اور پھر نہ کرنے کے باوجود اس کا بے انتہا خوبصورتی سے میک اپ کر ڈالا۔ کیا ہوا لڑکیوں، ابھی کتنی دیر باقی ہے؟ رملہ اجلت میں کمرے میں داخل ہوئی۔ بیٹی کو تیار دیکھا تو آنکھیں نم ہو گئیں۔ شکر ہے بیٹا، تم نے میرا مان رکھ لیا، رملہ نے اس کا ماتھا چوم کر کہا۔ وہ ماں کو ناسمجھ میں آنے والی نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ نائمہ، کیا چکر ہے؟ ماروی نے پھنسی پھنسی آواز میں پوچھا۔ آئی کسی کے پکارنے پر رملہ جلدی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ لو، ہم سب کو چکر میں ڈال کر محترمہ پوچھتی ہیں کیا چکر ہے؟ نائمہ نے برابر میں چلتے ہوئے اس کے چٹکی کاٹی۔ منہ سے کچھ پھوٹو گی بھی؟ اس نے جل کر نائمہ کو ایک دھپ لگائی۔ اوفو، بھائی نے جیسے ہی صبح ہم سب کو بتایا
کہ تم شادی کے لیے راضی ہو گئی ہو تو گھر میں ایک ہنگامہ مچ گیا۔ نائمہ چہکی۔ کیا؟ وہ ایک دم چیخ پڑی۔ ذہن میں دھماکہ سا ہوا۔ اسے نکاح والی بات یاد آئی۔ ہاں اور کیا، اس کے بعد بھائی نے جو ضد باندھی کہ بس نکاح آج شام کو ہی ہونا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، مرتے کیا نہ کرتے، سب کی دوڑیں لگ گئیں، کام کر کر کے ہم سب کے پاؤں ٹوٹ گئے، تب جا کر انتظامات مکمل ہو پائے ہیں۔ وہ حیرت زدہ سے یہ سب سن رہی تھی۔ اس کے مزید کچھ کہنے سے قبل ہی رملہ واپس لوٹی اور وہ دونوں ماروی کو پکڑ کر باہر لے گئیں۔ لان میں بہت چہل پہل مچی ہوئی تھی، قریبی رشتہ دار جمع ہو چکے تھے۔ اسے پھولوں سے سجائے گئے جھولے پر لا کر بٹھا دیا گیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کیا کرے۔ اچانک کسی کے بیٹھنے سے جھولا ہلا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو برابر میں براؤن کرتا شلوار پر بلیک واسکٹ زیب تن کیے ثمر پرجمان تھا۔ آداب عرض ہے۔ اس کے لبوں پر بڑی خاص مسکراہٹ تھی۔ ماروی نے تیز نگاہوں سے اسے گھورا مگر منہ سے کچھ نہ بولی۔ ان دونوں کے درمیان معنی خیز خاموشی چھا گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ثمر اپنی بات پر اتنی جلدی عملی جامہ پہنا دے گا۔ ماروی نے کچھ سوچ کر بے چینی سے ماں کو ڈھونڈا مگر دوسری طرف سے جمال اظہر نے بیٹھ کر اس کے گرد باہیں پھیلا دی۔ میری بچی، ہاں کرنے کا شکریہ، ٹرسٹ می، یہ گدھا اب اتنا برا بھی نہیں ہے۔ وہ شوخی سے بولے، ویسے آپس کی بات ہے، تم اس کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزارو گی، اور اگر اس نے ذرا سا بھی ستایا تو اپنے تایا کو بتا دینا۔ انہوں نے اتنی زور سے کان کھینچوں گا کہ سچ مچ میں گدھا بن جائے گا۔ انہوں نے بڑی محبت سے اسے یقین دلایا۔ کچھ پل کی خاموشی کے بعد انہوں نے بھتیجی کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ جانے کیا ہوا، اس کی ساری مدافتیں دم توڑ گئیں اور وہ تایا سے لپٹ کر بری طرح سے رو دی۔ ثمر نے جانثار ہوتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ماروی کے اندر کا غبار چھٹ گیا تو دل خوشی سے جھومنے لگا۔ سب لوگ اچانک اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ وہ منہ چھائے ایک ایک کو دیکھتی رہ گئی۔ رملہ بے اختیار آگے بڑھی۔ بیٹا سر جھکا کر بیٹھو، تمہارا نکاح ہو رہا ہے۔ رملہ نے اس کے سر پر آنچل کا گھونگھٹ نکالتے ہوئے سرگوشی میں کہا، میرا بیٹا شہزادہ لگ رہا ہے۔ نسرین نے بیٹے کے برابر میں استحقاق سے کھڑے ہو کر کہا۔ دونوں کے نکاح کی رسم ادا کر دی گئی اور وہ جو ہمیشہ سوچتی تھی کہ ایسا کبھی ہونے نہیں دے گی، اس نے سب کچھ بھلا کر اقرار میں 3 بار گردن ہلا دی۔ مبارک سلامت کا شور مچ گیا۔ مسز ثمر مبارک ہو۔ اس کی پرشوق نگاہوں کی تپش ماروی کو بار بار پہلو بدلنے پر مجبور کر رہی تھی۔ کہا تھا نا کہ تجھ کو اپنا نہ بنایا تو میرا نام نہیں۔ ثمر اترایا مگر پہلی بار اس نے منہ در منہ کوئی جواب نہیں دیا۔ بارے حیا سے بار بار پلکیں جھک رہی تھیں۔ عید کی خوشیوں سے جہاں دل معمور تھے، وہیں دونوں کے ملن نے اس شام کو یادگار ترین بنا دیا تھا۔ ناول یہاں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ نیو ناول جلد اپلوڈ کیا جائے گا، چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔